دلیر خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ بیدی ساحلنا اسقالنا امداد کن امداد کن حضرت جو ہم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر یا غوث اعظم امام عطا دے قبلہ دیم عطا دے کعبہ امام عطا دے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناگفارا پیر کامل کاملارا رہنما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان بالکرم بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا تیرے تو نظر
چھٹا بیٹھا وہ نہ لگنا ہے اس رستے تائیوں گھروں سجا بیٹھا۔ ساریاں تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک کے واسطے جو شب و گرد دا راہ دے سب نو رزق دینے والا ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیتا تے پیدا بھی اس واسطے کیتا کہ اس کائنات دے کونے کونے دے اس دے محبوب دا ذکر کیتا جائے۔ لکھاں درود تے انگنت سلام تے کروڑاں اللہ دیاں رحمتاں شجر آدم دے پھول نصر حیات دے قمر برج نبوت دے بدر منیر شافی یوم النشور تاجدار مدینہ راہ دے قلب و سینہ امام الانبیاء خطیب الانبیاء مالک ارض و سماء شب اسرا کے کلا بالیے دو جہاں حامیے بے کساں سربرے سربراں منبع کائنات مادہ کائنات مصدر کائنات مقصد کائنات تخلیق کائنات عروب کائنات جسم کائنات اسم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات احمد مجتبی نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کی حاضری عرض کرن تو بعد لکھاں درود تے لکھاں سلام حضور اللہ دے محبوب دی سونی آل دے اتے جڑی آل ورگی کائنات دے اتے کسے دی آل نہیں، جنہ کی مثال اللہ دے محبوب نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس طرح آسمان دے ستارے آسمان دے حسن کا سبب بھی نے اور آسمان دے قائم ہومن کی ضمانت بھی نے، اسی طرح میری آل زمین دے حسن کا سبب بھی ہے اور زمین دے قائم ہومن کی ضمانت بھی ہے۔ جتنی دیر تک یہ ستارے آسمان دے موجود نے انہاں دی برکت دے نال آسمان سونا بھی لگ رہا ہے اور قائد بھی لگے گا۔ میری آج اس دھرتی کی اتے اس زمین کی اتے جتنی دیر تک موجود ہے انہاں دی برکت دے نال زمین سونی بھی لگتی رہے گی تے آرے ویسر کے ساتھ زمین قائم بھی رہے گی۔ بے شمار اللہ دیا رحمتاں برکتاں کا نزول ہوئے، درود و سلام دے کوئی ہون حضور دے صحابہ کے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے سرکار کے چہرے دی تلاوت کرن والیاں دے حضور دے ایک اشارے دے اپنا سب کچھ قربان کرن والیاں دے اللہ دیا رحمتاں دے برکتاں کا نزول ہوئے۔ دوستان محترم، ماہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے اور رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ المبارک ہے جس سے عظیم موقع سے میں گناہگار اور اسی نیکوکار اسی سب موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر التجا ہے، عرض ہے، گزارش ہے کہ میرا مالک و مولا میری زبان دیتے کلمہ حق جاری فرمائے، بولو آمین۔ حق بیان کر کے سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ رب العزت مینوں تانوں سانو سب نو اس دی تے عمل استقامت اور ثابت قدمی
توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم سورۃ بقرہ شریف کی ایک آیت مقدسہ میں اپنا عنوان گفتگو بنایا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے روزے رکھن کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس کا بالکل سادہ سادہ مفہوم اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والےو تواڈے اُتے اساں نے روزیاں میں فرض فرما دیتا ہے، اور یہ کلا تواڈے اُتے نہیں بلکہ سابقین امتاں یعنی جہڑیاں امتاں پیچھے گزر گئیاں نے، جڑے لوگ پہلے گزر گئے نے، انہاں لوگاں دے اُتے بھی اساں نے روزیاں نو فرض فرمایا ہے۔ یادنا روزیاں نو فرض کیوں فرمایا ہے؟ ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ رکھن دے نال انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ اور اج کے اس موضوع کے اوپر میں کچھ اصلاحی گفتگو تھوڑے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کرنا چاہنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، روزے کا معنی صوم کا معنی ہے رک جانا، صوم روزے کو کیا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے رک جانا۔ توجہ کرو کہ بات بھی یقیناً سمجھ آئے گی۔ حلال رزق موجود ہے، لیکن بندہ روزے کی حالت کے اندر ہے، کھا نہیں رہا، رکیا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا معنی ہے رک جانا۔ بیوی حلال میسر موجود ہے جس کے نال نکاح ہوا ہے، جڑی شریکہ حیات ہے، جڑی زندگی دے سسٹم کا حصہ ہے، حلال بیوی موجود ہے، لیکن بندہ اس کے قریب نہیں جانتا۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ روزے کی حالت کے اندر ہے کہ اس کا معنی یہ ہے رک جانا۔ اسی طرح دنیا دیا بے شمار نعمتاں جہڑیاں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے بندے کے لیے حلال فرمائیاں نے، ہر نعمت موجود ہون کے باوجود بندہ اس نو استعمال نہیں کر رہا، رکیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا معنی ہے رک جانا۔ اور اس موضوع کیونکہ ہر تصویر دے دو رخ ہوا کرتے ہیں، اس تصویر کا دوسرا رخ کی ہے۔ کندھا خامن کو رک جامن کا نام روزہ نہیں، غیبت کرن کو رکنا اس کا نام روزہ ہے، جھوٹ بولن کو رکنا اس کا نام روزہ ہے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اس نگاہ کے نال کسی غیر نہ دیکھنا اس کا نام روزہ ہے، اپنے کنا کے نال فضولیات نہ سننا اس کا نام روزہ ہے، اپنی زبان کے نال بےہودہ گفتگو نہ کرنا اس کا نام روزہ ہے۔ کندھا روٹی نو چھڈ دین کا نام روزہ نہیں، کندھا اپنی زوجہ محترمہ نو چھوڑن کا نام روزہ نہیں، کندھا حلال چیزاں میسر ہوئی موجود نے میسر نے انہاں نو تحت دین کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس نو روزے کے اندر چھوڑنا ضروری ہے، ہر چیز نو ترک کر دینا
اس کا نام روزہ ہے۔ اینج کر کے روزہ رکھن دے نال روزے دیاں مکمل برکتاں نصیب ہوندیاں نے، مکمل رحمتاں نصیب ہوندیاں نے۔ تے روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرض کیوں کیتا ہے، اس کی وجہ کی ہے، اس کے اندر حکمت کی ہے، اس کے اندر راز کی ہے، تاکہ انسان بھوکا رہے تے بھوکا رہن دے نال انسان صحت مند رہے۔ جدو انسان اپنے آپ تے فاقہ کشی نو طاری کر لیتا ہے، اس کے فوائد ہیں، اس کے اندر حکمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ اور بالخصوص وہ صحابہ جڑے جوان سن، فرمایا میرے غلاموں، اے نوجوان غلاموں، اگر تسی جوان جی اگر ہمت رکھتے ہو تو نکاح کر لو، شادی کر لو۔ اگر شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، تو پھر روزہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ کاہے واسطے؟ فرمایا جب تسی روزہ رکھو گے تو روزے کی برکت کے نال تہاڈا جڑا نفس ہے وہ کنٹرول کر رہے گا، اور روزے کی برکت کے نال اللہ تعالیٰ تمہارے گناہاں کو محفوظ فرما لے گا۔ یعنی بھوکا رہن دے نال انسان گناہاں تو بچ جاتا ہے، بھوکا رہن دے نال انسان غلطی تو محفوظ ہو جاتا ہے، بھوکا رہن دے نال انسان بے شمار غلطیاں تو، بے شمار عیباں تو، بے شمار گناہاں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جی بھوکے یہ نفس تے کنٹرول کر لیتی ہے۔ اور دوسرے الفاظ سے مبارکہ دے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جدو تہاڈی اولاد شادی کے قابل ہو جاوے، نکاح کے قابل ہو جاوے، تو جلدی انہاں دا نکاح کرو۔ اگر بچہ یا بچی جوان نکاح کے بغیر کوئی غلطی کرتے ہیں، بالغ نے نکاح کرن کی صلاحیت والدین رکھتے ہو اور نکاح بچیاں کا کرن وچ دیر کر رہے ہیں، اگر وہ بچے غلطی کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، تو کلا انہاں نوجواناں نو گناہ نہیں ہوے گا بلکہ انہاں دے والدین نو بھی گناہ ہوے گا۔ اس گناہ کے اندر والدین کے شریک بن گئے۔ اس واسطے کہ اگر جڑا نوجوان شادی کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہوئے وہ روزہ رکھے تاکہ وہ غلطی تو محفوظ ہو جائے، وہ گناہ تو بچ جائے، اس کے نفس نو اے جڑا روزہ ہے جڑی بھوکے وہ نفس نو کنٹرول کے اندر کر لے۔ اس بات نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے تہاڈے تے تاں فرض کیتے نے تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ جس وقت بندہ متقی تے پرہیزگار بن جاتا ہے یقیناً وہ بے شمار گناہاں تو، بے شمار غلطیاں تو محفوظ ہو جاتا ہے، بے شمار عیباں تو بندہ بچ جاتا ہے۔ آؤ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں مینوں جس وقت بھوک لگ جائے نا، بھوک کہ میں صحابہ کرام کولوں مسئلے پوچھنے تے صحابہ کرام دا یہ طریقہ ہوا کرتا سی کہ جڑے حضور دے غلام دے کول کوئی دوسرا حضور دا غلام مسئلہ پوچھن واسطے آندا نا تے وہ دے واسطے اپنا دسترخوان بچھا دینا اور کہندا نالے مسئلہ بھی دسنا تینوں تے نالے میرے کول روٹی بھی کھا۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ آپ فرماتے ہیں مینوں بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تے میں حضرت عمر فاروق دے کول گیا، جا کے میں مسئلہ پوچھیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ طریقہ کار سی کہ آپ کے کول جدوں میں مسئلہ پوچھن جاتا آپ مسئلہ بھی دستے اور کھانا بھی کھلاتے، لیکن اس دن حضرت عمر فاروق نے مینوں روٹی نہیں کھوائی، کلا مسئلہ ہی دسیا تے مسئلہ دس کے فرمان لگے ابو ہریرہ تو
تو سوچتا کہ ہوئے گا نا کہ آج عمر نے میں کو روٹی نہیں کھوائی یا فاروق اعظم بالکل میں سوچ رہا فرمایا تم کتوں کی روٹی نہیں کھاتی اے جی میں صبح کی نہیں کھاتی فرمایا میں کل بھی نہیں کھاتی اور ابو بکر صدیق کے کول چلتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اور سیدنا فاروق اعظم جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے کول حاضر ہوئے جا کے مسئلہ پوچھا حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ایک طریقہ کار سی کہ جدوں کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا آپ دسترخوان بچھا دیتے نالے مسئلہ دستے نالے روٹی کھواتے لیکن اس دن سیدنا صدیق اکبر نے بھی کندھا مسئلہ دسیا روٹی نہیں کھوائی سیدنا فاروق اعظم دے بندے مخاطب ہو کے سیدنا ابو بکر صدیق فرمان لگے تسی کو میں یہ کہو سوچتے تھے ہو گے کہ اگے ابو بکر مسئلہ نہیں دستے سن تے کھانا نہیں کھواتے سن لیکن آج کہنا مسئلہ دسیا ہے کھانا نہیں کھلایا ابو ہریرہ کو کس ٹائم کا کھانا کھاتا ہے آپ نے فرمایا صبح کا کھاتا ہے عمر فاروق نے پوچھا کہ فاروق اعظم کس ٹائم کی روٹی کھاتی ہے آپ نے فرمایا میں کل نہیں کھاتی ہوئی ہے سیدنا ابو بکر صدیق مسکرائے کہ مسکرا کے فرمان لگے میں نے 3 دن ہو گئے نے صدیق نے 3 دن کی روٹی کھاتی تھی اور یارو رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر چل گئے اتنے بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور کی بارگاہ کے اندر آئے غیب کی خبراں جاننے والا نبی پوشیدہ رات کو ظاہر کرنے والا دل دے حال جاننے والا آپ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوئے کہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پئی سرکار نے سارے چہرے نو دیکھا کہ دیکھ کے مسکرا کے فرمان لگے کہ اے میرے غلاموں کیا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے فرمایا ابو ہریرہ کتوں کی روٹی کھاتی ہے سونیا صبح کی کھاتی ہوئی ہے عمر کتوں کی روٹی کھاتی ہے سونیا کل کی کھاتی ہوئی ہے اے ابو بکر کتوں کی روٹی کھاتی ہے سونیا کتنا کی کھاتی ہوئی ہے فرمایا میں تہاڈا نبی ہاں اللہ کا حبیب ہاں سارے نبیاں کا امام ہاں میں محمد نو 7 دن ہو گئے نے روٹی کھاتی کتنے دن ہو گئے نے 7 دن ہو گئے نے روٹی کھاتی حضور نے فرمایا آؤ آج ایک غلام کی دعوت پہ چلیے سیدنا حضرت ابو حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور نے فرمایا اے ابو حسین آج میں محمد کی دعوت تیرے بندے دیکھ خوش قسمت وہ غلام ہوں گے رسول اللہ علیہ جنہوں نے میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ آج میں محمد کی دعوت تیرے بندے اج تو ایک دور اس طرح کا ہے کسی کو کام کہتے ہو نا کہ یار اے ذمہ داری ہے تیری اج تو بعد تیری ہے ڈیوٹی ہے کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے پھڑی کبا دیتی وہ راہ بدل جائے گا کہ یار یہ کیا آدمی سوال کو سوال کی رکھتا ہے کسی کی ڈیوٹی لا دیتی ہے بھی میری یا تو مسجد کی صفائی کر رہی ہے یا صفا لپیٹ کے تو رکھنیاں نے وہ نماز پڑھنی چھڈ جائے گا یار مولوی بھی بکری پھٹی کپا دے گھروں کرے جی میں ٹائم کٹ کے نماز پڑھن جائے گا وہ اتنے مینو ایویں سمجھتے تھے جی میں ویلا وہ چلے خوش قسمت تینوں قابل سمجھے سونا نے تیری ڈیوٹی لائی ہے نا وہ صحابی حضرت ابو الحسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوشی کے اندر بچے کے اندر آ گئے اور خوشی کے اندر جھومنے لگ گئے کہ میں کتنا مقدرہ والا ہاں کہ رسول اللہ کی ذات نے آپ کی دعوت کے واسطے مینوں ابو الحسین کو پسند فرما دے میں کتنا مقدرہ والا ہوں اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی دیکھو حضور کے غلاماں کا عقیدہ بھی دیکھو دار سے جا کے ذلیل اور رسوا نہیں ہوئے جدو کسی چیز کی ضرورت پہ در مصطفیٰ سے آتے حضور کے داتے منگتے بات کیا ہے فلو انہم یسالون انفسہم جاؤ فاستغفر اللہ
تے رولن کی ضرورت نہیں، ایک کتنا ہی میرے محبوب کا ہے، ولو ہوں ایک سالہ ہوں آج تصور کیا ہوں، ایک دروازہ میرے سجن کا ہے، ایک دروازہ میرے حبیب کا ہے، ایک دروازہ میرے یار کا ہے، ایک دروازہ سارے دل پر کا ہے۔ میرے محبوب نے کیسے آ جایا تھے، پھر فرمایا میرے محبوب جڑا تواڈے دروازے تے آ جائے اپنا دامن رحمت اس کے واسطے پھیلاتے آتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کسی چیز کی ضرورت ہوگی کہ حضور دے بوتے کیوں؟ کیونکہ یہ دروازہ ہوگی، یہ دروازے تے منگن والے کو عطا نہیں کیتا جاتا ہے اور منگن والے واسطے دعا نہیں کی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے اس کا ترجمہ ذرا اپنے انداز کے اندر کیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے نہیں ہوتے۔ جب بندہ اپنے دام اٹھا کے پھیلاوے چولی کو میری تنگ تھی کیا مانگتا ہوں ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ دے نہیں سکتے، اور اس بحث کو چھوڑ ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، اور مانگتا میں ان سے کیا کہ دامن ہی میرا تنگ تھا کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضرت ابو الحسین کی ساری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جب مصطفیٰ جان رحمت نے مینوں فرمایا نا کہ اے ابو الحسین اج میری دعوت تیرے بندے ہے کہ میں تے وجد دے اندر آ کے حیران رہ گیا کہ میں وہ ہاں کہ جنہوں رسول اللہ کی ذات نے اپنی خدمت دے واسطے پسند فرمایا ہے، اپنی خدمت دے واسطے پسند فرمایا ہے۔ جس لیے جدوں کوئی بڑا کسی چھوٹے نوں خدمت کا موقع دے اس نو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیا کرو، اس نو فٹیک نہ سمجھیا کرو، بلکہ کیا کرو کہ تو لیک سے تینوں مالکہ نے اس چیز واسطے پسند کیتا ہے۔ میں ایک رات نا کسی جگہ تو محفل کو واپس آیا، میرے نال کچھ دوست پسند تھا، رات کوئی کافی ٹائم سی، 1:30 یا 2 کا ٹائم ہوئے گا، دوستان کے اندر ہی بیٹھے ہیں بس گپ شپ کر رہے ہیں، ایک تال آئی، اس بندے نے نا میرے کو مسئلہ پوچھا، میں مسئلے کا جواب دیتا، خیر کار کٹی گئی، وہ میرے دوست بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ ادھی رات اس بندے نو مسئلے کی کافی ضرورت پی گئی، صبح بھی تے پوچھا جا سکتا سی، تو تمہیں غصہ نہیں آتا کہ کوئی ادھی رات تمہیں سوتیا نو ڈسٹرب کرے، تنگ کرے مسئلہ پوچھنے واسطے؟ میں نے کیا میں کہا چلیا غصہ نہیں آتا، خوشی ہوتی ہے، 2 خوشیاں ہوتی ہیں، 2 خوشیاں کنیاں خوشیاں تو سب تو پہلی خوشی مسئلہ صبح بھی پوچھا جا سکتا سی، لیکن بندے کے دل میں دین کا درد کتنا ہے، اونی دیر تک نیند نہیں آئی جنی دیر تک مسئلے کی تحقیق نہیں کی۔
ایک یہ خوشی تے دوسری خوشی دنیا کائنات کے اتنے ہزار آدمی دین نے بہت بہت بڑے مفسر بہت بڑے محدث مورخ علامہ صحابہ مفتی اور ہزار ایسے علماء کرام کہ جنہاں دے نام دے نال ایسے ایسے ٹائٹل استعمال کیتے جاتے ہیں کہ بندے دی عقل تک حیران ہو جاوے، لیکن یار میں نے قابل سمجھے ہے میرے کو پوچھا ہے اور ہمیشہ ذمہ داری وہ کی جاتی ہے جڑے بندے کو اس ذمہ داری کے قابل سمجھا جاتا ہے، جس کے اندر وہ ذمہ داری نبھاون کی صلاحیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو الحسین انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر آئے، اپنی بیوی کو کیا جلدی جلدی کھانے کا اہتمام کر کارے چھوٹی جی بکری دیتی سی، اس کو پکڑیا سیدھا کیتا گوشت بنایا، اپنی بیوی نے کیا جلدی جلدی کھانا بنا۔ حضور جانے کائنات سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابو ہریرہ، یہ چار عظیم ہستیاں حضرت ابو الحسین انصاری کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ آپ جلدی جلدی گئے انگور اور کھجورا توڑ کے لے آندیاں اور ایک برتن کے اندر رکھ کے رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیتیاں اور عرض کی یا رسول اللہ جتنی دیر تک کھانا تیار نہیں ہوتا تسی اے کھجورا جڑیاں نے اے کھاؤ اور انگور نے انہاں نوں تناول فرماؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب انگور کے دانے توڑ کے کھا رہے ہیں، کھجورا اٹھا کے کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر تک کھانا تیار ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر کھانا پیش کیتا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں بڑا لذیذ کھانا بنیا ہوا سی، بڑا ٹیسٹی کھانا بنیا ہوا سی، بڑا سوادی کھانا بنیا ہوا سی، میں رج کے روٹی کھادی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی سیر ہو کے کھانا کھاتا، سیدنا ابو ہریرہ نے بھی رج کے روٹی کھادی، لیکن رسول اللہ کی ذات نے ایک چھوٹی سی چھنی کے اندر، چھوٹی سی کوٹی کے اندر ایک بوٹی اور تھوڑا جا شوربہ ڈالیا اور ایک پھلکا، ایک روٹی، ایک چپاتی نارمل دی، اس کو رسول اللہ کی ذات نے اپنے ہاتھ کے اندر پکڑیا اور اس کو حضور نے تناول فرمایا۔ تناول فرمان تو بعد رسول اللہ کی مبارک آنکھاں دے وچوں چھم چھم آنسو جاری نے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے میں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی بدا کا حبیب امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تواڈے نالے مقدسہ کی تو قربان، یا رسول اللہ اے اکھاں دے وچوں پانی آ رہا ہے، اے آنسو آ رہے ہیں، اے رومن کی وجہ کی ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا عمر 7 دن تو بعد اج ایک روٹی کھادی ہے تے دل وچ فوراً خیال آیا ہے کہ اللہ کی ذات نے جو اس روٹی کا حساب مانگ لیا، یہ حساب کیویں دے؟ اللہ کی ذات نے اگر اس روٹی کا حساب مانگیا تو حساب کیویں دے مانگا؟ سیدنا فاروق اعظم نے ہاتھ کے اندر کوئی چیز سی، اس نو زور سے زمین تے ماریا، مار کے عرض کی یا رسول اللہ کیا 17 دنوں کے بعد جڑی ایک روٹی کھادی اس کا بھی حساب ہوئے گا؟ حضور جانے کائنات نے ارشاد فرمایا عمر وہ مالک ہے نا، وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، وہ چاہے کہ ذرے ذرے کا حساب لبے۔ اور جب اے کیفیت صحابہ کرام نے دیکھی نا کہ صحابہ کرام نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ یار فاتح کشی کی جائے، فاتح کشی کی جائے، تب کھاتا جائے۔ اج سارے نوجوان روزہ جڑے نہیں نہ رکھتے انہاں کو پوچھو نا کہ تو روزہ کیوں نہیں رکھیا؟ وہ کہے گا یار میرے کو روزہ رکھا نہیں جاتا، وہ خبردار نہیں ہوگی۔ وہ چلے انسان غور کر، میں انہاں اکھاں دے نال وہ بندے دیکھے نے جڑے 1000 پتی نہیں، لکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، بلکہ خلق پتی بھی نہیں، اگر ایک تو بعد کی کوئی کرنسی ہے کہ اس کے مالک نے ہر چیز موجود ہونے کے باوجود خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، ہر چیز میسر ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن یہ نہیں کھا سکتا۔ گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے زندہ رہنے کے واسطے۔ دعا کیتا تھا اللہ صحت تندرستیاں والی زندگی عطا کرے،
جہے مالک نے صحت تندرستیاں عطا کیتیاں نے نا، اس مالک کی ذات کا شکر ادا کیتا کر اور روزہ رکھن کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کر۔ یقین کرو اور کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ میں دیہڑی محنت کرنے والا بندہ، میرے کو روزہ نہیں رکھا جاتا، میں روزہ رکھا گا کہ کام کیوں کراں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نہیں روزے کی حالت کے اندر کام کرتے سن، سیدنا فاروق اعظم نہیں کرتے، بس وقت حاکم سن، امیر المومنین سن سیدنا فاروق اعظم، اور مال غنیمت کے اندر جڑے اونٹ سن نا، اونٹ چراغاں دے اندر چھوڑے واسطے بھی نال جایا کرتے سن، اور شام واپس لے آنے واسطے بھی نال جایا کرتے سن۔ وقت کے امیر المومنین، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے خلیفہ اور وقت کے حاکم بادشاہ ہوتے، انہوں نے اے ضروری ذمہ داری کیا بلاد حبشی کام نہیں سی کرتے، اور اس وقت سے اس طرح دیا کھانے کے میسر نہیں سن جہاں تیری افطاری کے 17 ڈشاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صحابہ ایک کھجور کے نال 7 صحابہ روزہ رکھا کرتے سن، اور ایک کھجور کے نال 21 صحابہ روزے کو افطار کیا کرتے سن۔ کیا وہ کام نہیں سی کرتے؟ تیرے کو آج ہر چیز موجود ہے، شکر کر اللہ کی ذات کا کہ تینوں غذا کھاون کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے، وگرنہ بیڈ کے اوپر بندہ لیٹیا ہے، ہر پتی آدمی بیڈ کے اوپر لیٹیا ہے، اور نہ ہی اس سے ایک برقع لگیا ہے جس کے اوپر لکھا ہے سیب نہیں اس نے کھانا، کیلا اس نے نہیں کھانا، گوشت اس نے نہیں کھانا، مچھی اس نے نہیں کھانی، اور یار ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اللہ کی ذات میں توفیق نہیں، مرض ایسی دم ہو گئی ہے کہ ہر حلال چیز تیرے واسطے کھاون واسطے میسر ہے، لیکن تو کھا نہیں سکتا۔ کہ جدو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تینوں صحت تندرستیاں عطا کیتیاں نے، غنیمت جان اس صحت تندرستی۔ اج ساڈا نوجوان پاسپورٹ بنوان کے واسطے 2.5 گھنٹے لائن چ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن 1 گھنٹہ قرآن سنن واسطے تراویحاں کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اے پچھلے دنوں کے اندر وہ 12 ہزار روپے ملے تھے لوگوں کو، یقین کرو جہے بندیاں دے ہتھاں دے انگوٹھیاں دیاں لکیراں تک چکیاں نے نا، اور مرداں دے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ بندہ 2 منٹ کھڑا ہو سکے، وہ 4 گھنٹے لائن چ 12,000 واسطے تے کھڑے رہے، لیکن اللہ کا قرآن سنن دے واسطے 1 گھنٹہ تراویحاں دے اندر کھلون واسطے وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں، وہ کمزور بھی ہو گئے ہیں، وہ ناچار بھی ہو گئے ہیں، وہ محتاج بھی ہو گئے ہیں، اور وہ جناب اپنے اندر ایسی مشق پسند ہے جڑی انسانی عقل تنگ رہ جاوے۔ وہ چلیا اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بہت بڑا رشتہ ہے، رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بہت بڑا رشتہ ہے۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 61 قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے سن۔ کتنے؟ 61۔ ایک قرآن پاک صبح، ایک قرآن پاک رات میں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کتنے ہو گئے؟ 60۔ اور ایک قرآن پاک تراویحاں کے اندر سنایا کرتے سن۔ 61 قرآن پاک حضور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قرآن کا اور رمضان کا آپس کے اندر بہت گہرا رشتہ ہے۔ یا رسول اللہ کیویں؟ تو ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوئے گا نا، جب کل قیامت کا دن ہوئے گا اور رمضان اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا میرے مالک فلاں آدمی نے تیری رضا کے واسطے ہر چیز موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ کو روک کے رکھیا کہ میرا احترام کیتا، اللہ میں سفارش کرنا پوری دے راضی ہو جائے۔ اور قرآن کریم اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا میرے مالک تیرے اس بندے نے
رات نو کھڑے ہو کے تیار کی حالت کے اندر ایک قاری قرآن نے تلاوت کی کہ یہ سنتا رہا، انہیں میرا بڑا ادب اور احترام کیتا ہے، میرے مالک کو اس کے اتنے راضی ہو جائے۔ حضور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی سفارش اور قرآن کریم کی سفارش کے نال اللہ تعالی اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دے گا۔ اس واسطے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو۔ بازار کے اندر لوگوں واسطے بھی میرے معاشرے کے نوجوان کے کوئی ٹائم ہے، لیکن تراویحاں کے اندر قرآن سنن واسطے ٹائم نہیں۔ نوجوان اپنے اندر درد پیدا کر اور دین سیکھ، دین کے قریب ہو، اور دین کتنے کو سیکھنا ہے؟ یہ جڑے رمضان ڈانس کرتے ہیں نا، یہاں کو نہیں سیکھنا کہ جڑے 11 مہینے کے ناچ گانا سکھاندے نے، اور رمضان کے مہینے وہ بھی بہت بڑے مفتی بن کے ٹی وی سے بہ جاتے ہیں اور دین سکھان لگ جاتے ہیں۔ میں بڑے افسوس نال بات کراں گا، بڑے افسوس کے نال کہ جیڑی عورت 11 مہینے ٹی وی چینل تے بے ہودہ نماز دے کے تنگ کر کے اپنے بالوں بکھیر کے ناچ گانا کرے، شو کرے، ڈرامے کرے، فلم بناوے، وہی عورت 11 مہینے کے بعد جب رمضان مبارک کا مہینہ آوے، بہت بڑی بی بی پاک دامنا بن کے اپنے سر کے اوپر سخاوت کر کے اور ٹی وی چینل کے بیٹھ کے دین سکھاوے۔ زیادہ جواب دو، میری گل جی شاید تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ ایک بندہ مستری ہے، راج گیری کا کام کرتا ہے، انہوں نے کوئی بندہ کہے بھی یار میں کپڑے سیون کا ماڈل سکھا، وہ سکھا دے گا، وہ بولو گی یار صدقے جانا تھوڑی ہولی جی تو جیڑا بندہ مستری ہے وہ مستریاں کا ماڈل سکھا سکتا ہے، درزیاں کا ماڈل نہیں سکھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فن ہوتے کو نہیں ہوتا۔ جن نے 11 مہینے ٹی وی چینل پہ بے حیائی پھیلائی ہوئے گی، وہ رمضان کے مہینے دین کتنے سکھاوے گا؟ اور وہ بھی عورت۔ اگر عورت کا دین سکھانا جائز ہوتا نا، عورت کا دین سکھانا اگر جائز ہوتا مذہب اسلام کے اندر، کہ عورت کو کبھی جمعہ معاف نہیں سی ہوگا۔ جمعہ عورت کو کیوں معاف کیا گیا؟ عورت کے جمعہ فرض نہیں، عورت کے اوپر جمعہ فرض نہیں۔ کیوں؟ عورت پردے کا اہتمام کرے۔ اگر جمعہ پڑھنے واسطے عورت آئے گی، ظاہر بات ہے مسجد کے اندر انہوں آنا پائے گا، تو جب مسجد کے اندر عورت آ کے جمعہ پڑھے گی پردہ نہیں ہوئے گا۔ لہذا پردے کے اہتمام کے واسطے، پردے کی ضرورت کے واسطے اللہ کے رسول نے اس مذہب اسلام کے اندر عورت کے جمعے نو معاف فرما دیتا ہے۔ عورت اپنے گھر کے اندر نماز ظہر ادا کرے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کل پرسوں دے کسی مصیبت مولوی نہیں، 1100 سال پہلے ایک بزرگ گزرے نے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو کسی نے مسئلہ پوچھا، یا حضرت مردی متقی کے پرہیزگار ہوئے، عورت بھی متقی سے پرہیزگار ہوئے، کہ کیا بغیر پردے ہوں، بغیر دیوار ہوں، بغیر حجاب ہوں، کیا مرد عورت کو یا عورت مرد کو دین سیکھ سکتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ آپ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا دین سکھانے والا
حسن بصری ہو اور دین سیکھنے والی عوام حسنی ہو اور درمیان میں پردہ نہ ہو، پھر بھی ان دونوں کا دین سیکھنا سکھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عورت کو غیر محرم کو دیکھنا اور مرد کو کسی غیر عورت کو دیکھنا ان کی اوپر حرام کر دیا ہے۔ اس لیے دین سیکھنے کے لیے بھی پردے کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جناب عجیب تماشا ہوں کئی بندے کے میرے خیال آئے گا کہ نکی جی مسیحت یہ نکاح کیا ہے مولوی ٹی وی چینل پہ بڑے 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 مفتی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ انہوں سارے کپڑے آ گئے جناب اتنی بڑی نہیں میرے بھائی جانتے ہیں نہیں، مسجد نکی ہوئے بھاویں بڑی ہوئے، مولوی نکاح ہوئے تو بھاویں بڑا ہوئے، یہ علم بیٹے نہیں ہوتا، علم سینے چ ہوتا ہے۔ مولوی بھاویں پاکستان کا ہوئے تو بھاویں سعودی عرب کا ہوئے، جیسے وہ آدمی جڑا عورتوں کی قیادت کے اندر بیٹھ کے دین کی اشاعت کر رہا ہے، حضرت امام اہل سنت نائب امام اعظم ابو حنیفہ امام شاہ احمد رضا خان پادری بریلوی رحمۃ اللہ، آپ کو کسی نے پوچھا حضرت صاحب بی بی میلاد پڑھ سکتی ہے، بی بی نعت پڑھ سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا عورت کا نعت پڑھنا گناہ نہیں ہے، عورت کا میلاد کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کی آواز کسی غیر مرد کے کانوں میں چلی گئی اس کا یہ حرام کام کرنے کا اسے گناہ ہوگا۔ جیسے نہ رہتے ہم آدمی نے دنیا سپیکراں دے وچ بلے بلے پہ ہوتی ہے، کوئی پوچھن بسا نہ گئی کوئی نہیں، یہ دین کوئی چری نہیں، ڈنگر چھوٹا چری چبار جاواں تے کوئی پوچھن بسن والا نہ ہوے، یہ دین نہیں، اس کے قواعد نہیں، اس کے اصول نہیں، اس کے قوانین نہیں۔ پاویں مولوی کوئی چھوٹے مسجد کا ہوے تو پاویں بادشاہی مسجد کا امام کیوں نہ ہوے، جہاں قاعدہ بادشاہی مسجد کے امام کے واسطے وہی قاعدہ چھوٹے مسجد کے امام و خطیب کے واسطے، اور جہاں قاعدہ چھوٹی مسجد کے امام و خطیب کے واسطے وہی قاعدہ بیت اللہ کے امام کے اور خطیب کے واسطے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے قاعدے میں، دین کے قوانین میں، دین کے اصول میں اسانو اپنے آپ ان اصولوں کے اندر ڈالنا چاہیے، نہ کہ دین نو اپنے مطابق کریے۔ عجیب تماش بینی اور عورتیں دین سکھا رہی ہیں ٹی وی کے اوپر۔ آج ایک ایسا دور ہے تو مولوی صاحب نے نام لینا مقصود نہیں، خیر لیکن چلو میں لے دینا، میں کہڑا کسی کو لے کے کھانا، نہ میں کسی کو ڈرتا، مینو پتا آدھے مالک کی ذات کو بغیر کوئی کسی کا ڈر نہیں، کوئی رسدا ہے تو رس جائے، اپن پرواہ کوئی نہیں، اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے، جب سارا رس جائے یار کیا مرتی ماسا اثر کوئی نہیں، کہ اللہ کے رسول کی ذات ناراض ہو جائے ساری کائنات راضی ہوئے، فائدہ کوئی نہیں۔ مولوی صاحب نے پچھلے دنوں کے اندر جتنے خبر والے چینل نے نا میڈیا دے انہوں نے بہت عجیب سے الفاظ استعمال کیتے۔ مولانا طارق حمید صاحب نے ان کافی لوگ اٹھے تھے، انہوں نے جناب انہوں مولانا صاحب کو مجبور کیا کہ مولانا صاحب انہوں کو معافی منگن سے مجبور ہو گئے، اور باقاعدہ معافی منگی بھی میرے کو یہ لفظ نازیبا بولے گئے تو میں ان کی مان لوں، لیکن اگر میری کوئی بندہ گل سن رہا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرے تو میں ایک نقطہ کے اندر تمہیں دینا چاہنا، تھوڑے گوش گزار کرنا چاہنا کہ ٹی وی چینل والوں کی ماڑی جی توہین ہوئی تو مولوی صاحب نے انہوں تو معافی مانگ لی، جی سیدنا یوسف علیہ السلام کی بے ادبی کے گستاخی طارق جمیل نے کی،
ساری قوم کہندی نہیں مولوی صاحب معافی مانگو اور منگنی کی رب کی ذات کو نہیں، کسی مولوی کو نہیں منگنی یا کسی ٹی وی چینل والے کو نہیں منگنی، لیکن مولوی صاحب کی سوئی اج بھی اتھی اڑی ہوئی ہے، انہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ نہیں کی۔ جب یہ لوگ دین سکھاون گے نا تو پھر دین کی جو حالت ہے یہ تھوڑے سامنے میں کسی کی ہٹ نہیں کر رہا یا کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، لمحہ فکر دے رہا لمحہ فکر۔ مولوی طارق جمیل نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور سیدہ زلیخا پاک والا معاملہ بنیا نا تے زلیخا نے الزام لگایا تہمت لگا دی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام تے عزیز مصر نے نبی یوسف علیہ السلام پوتے دے پا کے نا تے منہ تالا کر کے تے شہر کا چکر لوایا تے نال منافی اگے ہور کٹن والا سی وہ آواز دیتا جا رہا سی کہ جو اپنے آقا کے ساتھ برائی کرے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کروڑ والی توبہ، کروڑ والی توبہ، اللہ اپنے پیاریاں اس طرح ذلیل اور رسوا نہیں کیتا کرتا۔ کتنا بےہودہ الفاظ نے، اور اس کو پہلے بھی گنڈا اتریا گنڈا جنید جمشید جنہیں ساری زندگی گانے گائے ہیں، اس کو بعد ان کی چاپلوسی کے اندر آ کے وہ تبلیغ ہونے شروع کر دیتی، نعتاں شروع کر دیتیاں، اور جہاں بندے نے دین سیکھا ہی نہیں ساری زندگی غلاظت پھیلاتا رہا، ان دین کی خبر نہیں پتہ نہیں، اگر وہ بندہ دین سکھاون تک پوے تو کی دین کا حال وہ کرے گا اسے جانتے ہیں۔ اس بندے نے سیدہ بی بی عائشہ پاک سچے پیو کی سچی دھی، سچے نبی کی سچی بیوی اور سچیاں مومنہ کی سچی ماں، بولو سبحان اللہ، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی توہین کی تھی، بے ادبی کی تھی، ساری قوم نے آخیا معافی مانگ لے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے، شاید کہ تیرے بعد سے اللہ بہتر ثواب پیدا کر دے، لیکن اس بندے توبہ نہیں کی، اس بندے کی لاش ملنی سے دور کی گل ہے، ایسی ان کی بھیانک موت ہوئی ہے کہ ان کی وجہ تو آتے ہیں نا سکی دن لگی نیندی مچ جاتی ہے، ان کی وجہ تو باقی بھی کئی لوگ جڑے نے وہ بھی اس حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ میرا بھائی جب ایسے لوگ دین سکھاون گے وہ کیوں جا دین سکھاون گے، لوہار دے دیو کپڑے کٹ کے دے تے انہاں نوں سلائی کر تے انہیں شلوار دا اچھا تے قمیض دی بنینی بنا کے دینی، کیوں؟ کیونکہ وہ دردیاں والی سہولیت نہیں رکھتا، انہوں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس واسطے میرا بھائی دین ایکٹر کو نہیں سیکھنا، سنگر کو نہیں سیکھنا، اداکار تے رائٹر لوگ نے انہاں کو دین نہیں سیکھنا، جب دین سیکھنا ہوگی یہ مصلی تے بیٹھ کے بالا بالا دے فرمان پڑھانے والے عالم دین کو سیکھ تاکہ تینوں پتہ لگے اللہ کا قرآن کی کہندا ہے، سنے محمد کا فرمان کی کہندا ہے۔ اس لیے میرا بھائی رمضان اور قرآن کا آپس کے اندر بہت بڑا رشتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ مقدس مہینہ سانو زندگی کے اندر پھر ایک دفعہ عطا فرمایا ہے نا، تو کی پتہ اگلے سال اساں ہوئیے نہ ہوئیے، روزیاں کا اہتمام کرو، تلاوت قرآن پاک کا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں روزو کیا کر رہے ہو بھائی، بس تھوڑی دیر وقت گزارنے کے لیے ٹی وی دیکھ رہا ہوں، قرآن سارا پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ سارا پڑھ لیا، حدیث مصطفیٰ کے مفہوم تو سارے قرآن خبر، حلال حرام کی مکمل شناخت ہے کہ جناب یہ ویلا ہو گیا ہے وقت گزارنے لی آج دن حقیقی کا سہارا لینا پہ نہیں، اللہ کا سنا قرآن کو، اللہ کے سونے قرآن کی تلاوت کا، ایک حافظ قرآن ایک قاری قرآن قرآن پڑھ رہے ہیں، اس نے قرآن پڑھن دا صرف قرآن پڑھن دا ثواب ملے گا، کہ جڑا بندہ حافظ نہیں قاری نہیں آنا کے زور لا لا کے تھکے دے نال قرآن پڑھ رہا ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہوں ڈبل ثواب ہے، یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا قرآن پڑھن کا ثواب دوجا قرآن کی زیارت کرن کا ثواب ہے، آنا کے پڑھ رہا ہے، زور لا لا کے
پڑھنا نہیں آ رہا کتاب پڑھ رہے ہیں چلا کے پڑھ رہے ہیں. مصطفیٰ جامع رحمت نے فرمایا ڈبل ثواب ڈبل. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا ایک سے قرآن پڑھا تھا ثواب، یہ دوسرا جڑا قرآن کی زیارت کیا کرتا ہے. اس مقدس کتاب کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، اس بات لینا بھی عبادت ہے. اس کے اوپر لباس دے کے تنگ کرنا یعنی گناہ چڑھانا، کپڑا لپیٹ دینا، یہ بھی عبادت ہے. اس واسطے میرا بھائی قرآن کریم سیکھو. جب تسی قرآن پاک سیکھو گے تمہیں سجے کھبے کسی کی سنن کی ضرورت نہیں پوے گی. لیکن افسوس بہت بہت بڑے محدث مفتی مفتی بیٹھی ہو، ان کے سامنے عورت بیٹھی ہے، یہ دین سے کیا سکھایا جا رہا ہے. اور نہیں میرا بھائی، ایسے لوگوں کو دین سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. عورت کا پردہ فرض ہے، عورت کی آواز بھی عورت کے واسطے پردہ ہے. اچھا ساڈا حال ہے سانو عورت کے مان کا ہی نہیں پتا. عورت کا کی مانی اے میرے ہاتھ کی ہے اچھی بولو انگوٹھی. یہ ایس ٹائم عورت نہیں، ایس ٹائم عورت نہیں. اچھا ہوں تمہیں پتا ہے کہ میری مٹھ بچ کی ہے، لیکن نظر آ رہا ہے کیوں بند مٹھ یہ پردے کے اندر یہ ہون کی ہے عورت. عورت کا مانی پردہ ہے، عورت کا مانی چھپ جانا ہے. ہوں ایک ہے تے عورت لیکن چھپی ہوئی نہیں، پردے کے وچ نہیں، پھر وہ عورت بھی نہیں. رسول اللہ کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت سین میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ عورت کی سین میں نماز ہو جائے گی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں ہوتی نماز، حضور نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ کیا سین میں نماز ہو جائے گی؟ فرمایا اگر سائڈ پہ پڑے زیادہ ثواب ہے، پھر اگر کمرے میں پڑے اور زیادہ ثواب ہے، پھر اگر تہ خانے میں پڑے اس سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی عورت کا بہترین عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھر کے پردے والی جگہ پہ نماز کا اہتمام کرے. اور جیڑی عورت نو طواف کعبہ کرتے ہویا اچھی تلبیہ پڑھن کی اجازت نہ ہوے، وہ عورت خبراں رسے، وہ عورت دین سکھاوے، وہ عورت الیکشناں تے کھلو جاوے، وہ عورت پارٹیاں دے نعرے مارے، اللہ کا عذاب نہ ساڈے تے آوے تے ہور کی آوے. اج حالات یہ ہو جائے نے ساڈے تے کہ اسی زندگی موت دے اندر زندگی موت دی کشمکش دے اندر موجود ہاں، لیکن ساڈا چورا اوتھے ہی ہے. ساڈیاں کھجوراں 400 روپے کلو ہی نے، خربوزہ 200 روپے کلو ہی ہے، کیلیاں دی درجن 160 روپے ہی ہے. سبزی جیڑی ہے وہ بھی عروج تے ہے. جی پوچھو کہ بھائی کی گل ہو کہتے ہیں بھائی ساڈا سیزن نہیں، رحم کر تاکہ اللہ تیرے تے رحم کرے. مخلوق خدا دے تے رحم کرنا صرف تاکہ اللہ تیرے واسطے دامن رحمت نو پھیلا دے، اللہ تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھولے. معقول آمدنی حاصل کرو. اے کئی بندے آ کے پٹتے نے، کاروبار کوئی نہیں، مر گئے تھان سے کاروبار کوئی سنجیدہ نہیں. یہ روٹی واسطے نہیں پٹتے پے، روٹی ہے کار نہیں ہے. یہ کار لینا چاہتے ہیں، روٹی ہے پر کچھ ہی نہیں ہے. روٹی ہے لیکن بینک بیلنس نہیں ہے. پٹنا ایک بینک بیلنس کے واسطے ہے، ایک کوٹھی کے کار کے واسطے ہے، ایک دنیا کی عیش و عشرت واسطے ہے. اور روٹی کا وعدہ تو اس مالک نے کیتا ہے جڑا پتھر وچ کیڑے نوں بھی رزق عطا کرتا ہے. تیرے ہاتھ پیر سلامت نہیں، کیا تینوں وہ رزق نہیں دے گا؟ اور کئی بندیاں نے اپنا زندگی کا یہ شیوا بنایا ہوا ہے، کھانا ہی مانگتے ہیں. کبھی کسی کے ہاتھ نہ پھیلا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر تینوں طاقت عطا کی
جیون کی ہمت رکھ. کسی بندے نے دیکھا نا جنگل کے اندر ایک درخت دیکھا ایک ہرنی بیٹھی ہے, ہرنی وہ آواز ہے, لتاں بھی ماریاں ہوئی نے, باہاں بھی ماریاں ہوئی نے اس ہرنی دیا, آواز ہے. وہ بندے نے بڑا سوچیا, کیا لگیا بھی یہ آواز ہرنی یعنی لتاں باہاں تو معذور ہے, اتنے کے باوجود بھی موٹی تازی ہے, میں چیک کرا بھی یہ کیویں پلتی پئی ہے. چھپ کے بیٹھ گیا. اس نے کی دیکھا کہ شیر نے اپنے منہ کے اندر چارہ پایا ہوا ہے, پٹھے وہ لیا کے ہرنی کے اگے انہیں سٹیا. ہرنی نے کھا لیا, خود تے وہ ہل نہیں سکتی. پھر وہ شیر گیا تے منہ میں پانی لے کے آیا, ہرنی منہ کھولیا, انہیں کروڑی کر دیتی انہیں منہ کے اندر. ہرنی نے پانی نہیں پی لیا. وہ دوجے درخت کے تھلے وہ بندہ آلتی پارتی مار کے نا چونکڑا مار کے بہ گیا. کہنے لگیا جیڑا مالک اس آپاج ہرنی کو رزق دے سکتا ہے وہ مینوں بھی دے سکتا ہے, تے من یار جتنے بہ جانا پتہ مار کے کہ کسی نہ کسی پاسوں روٹی آپ آ جائے گی. روٹی تے نہیں آئی, تے غیب چ آواز آئی, میرے بندے آپاج ہرنی نہ بن, شیر بن. وہ تے آپاج ہے کہ تو تندرست شیر بن, منگن نہ منگن تے نہ لاگ تیرا تے لاگ. آپاج ہرنی تے تم بچ کے بن کے بہ گئے ہیں. شیر بن کما, خود بھی کھا, میری مخلوق نے بھی کھوا, پھر دیکھی کہ میرا دامن رحمت تیرے واسطے کیویں وسیع ہو جاتا ہے. اور اس واسطے جدو کسی بندے تسی رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اپنا صدقہ فطر اج ہی دیو, کیونکہ اج انہاں نوں ضرورت ہے. زکات انہیں دیو, کسی نوں کپڑے لے کے دینے انہیں دیو, تاکہ وقت کے نال بھی اپنا اہتمام کر سکے. اور کسی کو چیک نہ کرو. ہاں معلومات تھوڑی جی لینی ضروری ہے کہ جہے بندے تھی دے رہے ہیں باقی تو مستحق ہے کہ انہوں دیو, لیکن ان کی چھان بین نہ شروع کرتے تیرا تے فلانا سعودی عرب کیا ہوا ہے تینوں تے لگتا ہی نہیں, تینوں پتا ہے نہیں وہ سعودی عرب کے اندر خوشحال بیٹھا ہے. میں ہزار ایسے لوگ دیکھے نے جی ساری قوم کچھ ایسے حکومت کے ظلم کا شکار ہے, سارے اٹھے بھی بھائی جڑے نے وہ حکومت کے ظلم کا شکار نے, اور ادھار لے کے قرضہ اٹھا کے کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں, بے روزگار بیٹھے ہیں, پریشان بیٹھے ہیں, تندرست نہیں. یہ ضروری نہیں کہ جنہ کا منڈا سعودی عرب گیا ہوا ہے وہ لہندار ہی ہے, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ تیاری محنت کرنے والا نہایت ہی غریب ہے. نہیں, کوئی ضرورت مند ہے کہ وہ اپنا ہاتھ پھیلائے, اور جب ضرورت پوری ہو جائے ختم کر دے. یہ نہیں کہ اپنا زندگی کا پیشہ ہی بنا لے منگنا. رسول اللہ کی مبارک حدیث ہے, حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح کے ہوں گے جنہوں کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوئے گا, صرف ہڈیاں ہوں گی. یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے منگن کو پیشہ بنایا ہوگا, جنہوں نے منگن کو پیشہ بنایا ہوگا, منگ کے جناب منہ ٹیکا کر کے جو اللہ کی مخلوق تو خیرات لے کے اپنا انہوں نے رزق دے وسائل بنائے ہوئے. ایسے لوگ حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں اور ڈھانچہ ہوگا. جس کی بیلیاں انج نہ کیتا کر, انج کر یعنی منگن والا نہ بن, دیون والا بن. جب اپنے دسترخوان کو وسیع کر دے گا اللہ تیرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا بارگاہ کے اندر بجائے میرا مالک و مولا حقائق کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.